اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب العلم میں علم آیا تو علم کی تعریف کی ہوا صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ۔ اس تعریف کے بارے میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ ادراک حواس، ادراک عقل من التصورات و تصدیقات الیقینیہ وغیر یقینیہ، اس سب کو شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور تعریف جو بعض اشاعرہ نے ذکر کی، بعض اشاعرہ نے بیان کی، اس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں علامہ سعد الدین تفتزانی۔ پہلے آپ تعریف سمجھیں، اس کے بعد مزید اس پہ گفتگو۔ وہ تعریف کہ صفت توجب تمییزا لا يحتمل النقیض، وہ صفت جو ایسی، جب کہا نا صفت تو ذہن میں رکھیں باقی تمام تر امور نکل گئے، صفات کا غیر، صفات کے علاوہ جو بھی امور ہیں وہ نکل گئے۔ ٹھیک ہے؟ توجب تمییزا، ذہن میں رکھیں یہ صفت ادراک ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، صفت ادراک ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو صفت توجب تمییزا، اب ایسی صفت جو موجب تمییز ہو، جو موجب تمییز ہو، یہ تمییز بھی صحیح ہے اور ازراہ تخفیف جو ہے ایک یا کو گرا کے تمیز، یہ بھی صحیح ہے۔ تمیز اور تمییز ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ازراہ تخفیف کے ایک یا کو گرایا بھی جا سکتا ہے، گرایا بھی جاتا ہے تمیز، ٹھیک ہے؟ تو تمیز الگ چیز ہے، تمیز الگ چیز ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ وہ صفت ہے جو تمیز کی موجب ہو، وہ صفت ہے جو تمیز کی موجب ہو، وہ صفت ہے جو تمیز کی موجب ہو، وہ تمیز جو نقیض کا احتمال نہ رکھے، جو نقیض کا احتمال نہ رکھے۔ یہ ہے اس تعریف کا خلاصہ۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ سمجھے کہ پہلے کا صفتن، میں نے آپ کو بتایا کہ جب کہا صفت تو یہ اس سے غیر صفات نکل گئے۔ اس کے بعد کہا توجب، موجب ہو، کیا ہو؟ موجب ہو۔ ذہن میں رکھیں کہ جو اشاعرہ ہیں وہ ایجاب حقیقی کے قائل نہیں ہیں، ایجاب عادی کے قائل ہیں۔ سمجھے بات کو؟ اسباب پر جو مسببات کا ترتب ہے، ایجاب عادی کے قائل ہیں، ایجاب حقیقی کے قائل نہیں ہیں۔ اس مسئلے میں اشعریوں اور ماتریدیوں کے بیچ تھوڑا سا فرق، یعنی بہی ہوگا یا اندہو ہوگا، یہ آگے چل کے جب گفتگو آئے گی تو وہاں پر پھر میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ اور اصل میں یہ نسخہ مختلف ہے، میرے ذہن میں جو نسخہ ہے تو اس میں یہاں پر اس اوپر کے مقام پہ وہ بات آتی ہے، لیکن یہ جہاں پر آتی ہے انشاءاللہ میں وہاں پر گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بتائے ہے یہ فرق، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں جو میں نے فروق بتائے ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ، ٹھیک ہے؟ تو مزید آگے چل کے انشاءاللہ بات آتی ہے۔ تو جو اشاعرہ ہیں وہ ایجاب عادی کے قائل ہیں، سمجھے بات کو؟ تو اب اگر صفت توجب تمییزا، توجب صفت، یہ علم مخلوقات کی تعریف ہو رہی ہو تو اب ایجاب سے ایجاب عادی مراد ہوگا، توجہ ہے؟ ایجاب سے ایجاب عادی مراد ہوگا، ایجاب حقیقی مراد نہیں ہوگا۔ اور اگر علم جو معرف ہے علم، اس کو آپ مطلق بنا لیں، عام بنا لیں، تو اب ایجاب کو بھی عام عظیم وہ عادی ہو یا وہ حقیقی ہو۔ بات سمجھو؟ اس کے بعد کا صفت توجب تمییزا لا يحتمل النقیض، وہ صفت جو ایسی تمییز کی موجب ہو کہ جو نقیض کا احتمال نہ رکھے۔ یہ جو ہے نا لا يحتمل النقیض، اس پہ آپ توجہ دیں۔ لا يحتمل النقیض، یہ اس کی توجیہ کیا ہے؟ ایسی تمیز کی موجب وہ صفت جو ایسی تمیز کا ایجاب کرے کہ وہ تمییز نقیض کا احتمال نہ رکھے۔ کیا؟ ایسی تمیز حاصل ہو وہ صفت
جو ایسی تمییز کی موجب ہو کہ وہ تمییز نکیز کا احتمال نہ رکھے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ سمجھیں کہ یہ لا یحتمل النکیزہ اسی تمییز کی صفت بنائیں. ایسی تمیز، مثلا آپ نے کسی چیز کا تصور کیا، بات پہ توجہ دینا، آپ نے کسی چیز کا تصور کیا، اس تصور نے آپ کے ذہن میں اس کو ممتاز کر دیا، آپ کے ذہن میں وہ ممتاز ہو گئی. سمجھو بات کو؟ اس کے بارے میں انکشاف حاصل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ کون سا انکشاف؟ کہ نکیز کا احتمال نہ رکھے. مطلب یہ ہے کہ یہ انکشاف ہٹ جائے اور مثلا آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ یہ انسان ہے. کیا آیا ذہن میں؟ انسان ہے. اس تمیز سے آپ کے ذہن میں یہ حاصل ہوا کہ یہ انسان ہے. اب یہ والی تمیز ہٹ جائے اور یہ احتمال ہو کہ غیر انسان اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ غیر انسان ہے. یہ نہ ہو. تمیز ایسی ہو کہ جو محتمل نکیز نہ ہو، یعنی آپ کے ذہن میں اس کا جو ادراک حاصل ہوا، انکشاف حاصل ہوا، وہ انکشاف نکیز کا احتمال نہ رکھے. انکشاف اور وہ تمییز نکیز کا احتمال نہ رکھے. اس تمییز کے نکیز کا احتمال نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں حاصل ہوئی ہے وہ ہٹ جائے اور اس کی نکیز وہاں پر آ جائے. آپ کے ذہن میں کیا حاصل ہے؟ آپ کے ذہن میں حاصل ہے انسان، مثلا اس تمییز سے انسان حاصل ہوا. اب وہ ہٹ جائے اور غیر انسان کو اس پہ حکم لگ جائے، غیر انسان وہ بن جائے. یہ نہ ہو. تمییزاً لا یحتمل النکیزہ. سمجھے بات کو؟ ایک وضاحت یہ بھی ہے، ایک توجیہ اس کی یہ بھی ہے لا یحتمل النکیزہ کی. توجہ ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر خود تمییز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمییز نکیز کا احتمال نہ رکھے. تو تمییز نکیز کا احتمال نہ رکھے، اس کی صورت میں نے آپ کو بتا دی کہ جو تمییز حاصل ہے وہ ہٹ جائے اور اس کے مثال کے طور پر پہلے انسان حاصل ہوا تو اب غیر انسان، لا انسان، یہ احتمال نہ ہو. توجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ توجب تمییزاً لا یحتمل متعلق التمییز نقیض ذالک التمییز. اس تمییز کا جو متعلق نہ کہ متعلق کہیں، اس تمییز کا جو متعلق ہے وہ اس تمییز کی نقیض کا احتمال نہ رکھے. تمییز کا متعلق کیا ہوگا؟ تصور ہو نا آپ کو تو متصور بھی، وہ جو متصور ہے وہ متعلق ہوگا تمییز کا. انسان کا تصور ہو تو علم، تصور تو علم ہے نا، تو اب کس سے متعلق ہے؟ انسان سے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ جو متعلق ہے وہ انسان ہے. زید قائم، اس کی تصدیق حاصل ہو تو تصدیق علم ہے اور مصدق وہی کیا ہے؟ یہ قضیہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ تو متعلق سے مراد یہ ہے وہ جو متصور ہے وہ مصدق وہی ہے. صفت توجب تمییزا لا یحتمل متعلقہ نقیض ذالک التمییز. اس کا جو متعلق ہے، اس تمییز کا متعلق، وہ متصور، مصدق بہی وغیرہ، وہ اس کی نقیض کا احتمال نہ رکھے. سمجھے بات کو؟ اس کی نقیض وہی ہو گئی بھئی تمییز ہے حاصل ہوئی کس کی؟ تمییز سے آپ کے ذہن میں وہ انسان ہونے کا تصور آیا، تو اب اس کا متعلق وہ انسان تھا جس کا تصور ہوا. تو اس کا تصور ہوا، اس کے تصور سے آپ کو جو تمییز ہوئی اس کے ذریعے آپ کے ذہن میں انسان کا تصور ہوا. تو اب اس تمییز کی نقیض ہے لا انسان. اب وہ جو متعلق ہے وہ لا انسان کا احتمال نہ رکھے. سمجھ رہے بات کو؟ وہ متعلق لا انسان کا احتمال نہ رکھے. زید قائم، زید قائم، اس کی جو تصدیق ہے، اب یہ جو قضیہ ہے یہ لیس بقائم کا احتمال نہ رکھے. نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ ان دونوں صورتوں میں جو دو توجیہیں کی ہیں، لا یحتمل النکیزہ تمییز کی صفت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک احتمال یہ کہ یہ صفت ہی کی صفت ثانیہ ہے.
صفتن توجب تمجیزا، صفتن لا يحتمل النقیص، یہ احتمال ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے جو رجحان ہے وہ اس احتمال کو ہے کہ بھئی یہ بھی جو میں نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا، لا يحتمل متعلق ذالک التمجیز، اس تمجیز کا جو متعلق ہے وہ اس تمجیز کی نقیص کا احتمال نہ رکھے. سمجھے بات کو؟ راجی یہ ہے. اتنی بات سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ مانا کریں. بخلاف ان کے قول ایسی صفت جو واجب کرتی ہے ایسی تمجیز کو جو نہ احتمال رکھے نقیص کا، یعنی مطلب کیا ہو گیا کہ وہ صفت ہے جو ایسی تمجیز کی موجب ہے کہ اس کا متعلق اس تمجیز کی نقیص کا محتمل نہیں ہے، اس کا متعلق اس تمجیز کی نقیص کا احتمال نہیں رکھتا. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ذہن میں؟ اب بخلاف وہ اشمل ہے برخلاف اس کے، برخلاف اس کے. تو ذہن میں رکھیں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ شمول اس میں بھی ہے، کچھ شمول اس پہ بھی ہے. اس پہ شمول کیسا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پر یہ تعریف تھی صفت توجب تمیزم بین المعانی. کیا؟ معنی کی بیچ تمیز کی کا ایجاب کرے. میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، ادراک حواس جو احساس ہے یہ بھی علم ہے. جو ماتریدی ہیں ان کے یہاں احساس علم نہیں ہے، جو اشعری ہیں ان کے یہاں احساس علم ہے. توجہ ہے؟ جی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ ان کے نظر جو افکار ہیں ان کی فکر ان کے بیچ فروق دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ہماری ایک بہت بڑی اکثریت، جی اگر ہم کہیں نا کل فی الکل، جیسے بول دیا جاتا ہے وہ یہ جملہ درست ہو نہ درست نہ ہو، تو اس لحاظ سے کل فی الکل جو ہے نا وہی ان چیزوں سے غافل ہیں اور توجہ نہیں ہے بھئی یہاں اشعری فکر کیا ہے اور ماتریدی فکر کیا ہے. یہاں کل فی الکل جو میں نے کہا یہ مبالغتاً کہا ہے، للاکثر حکم الکل کے، ورنہ اہل علم موجود ہیں. اللہ رب العالمین اہل علم کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تدہیر قائم رکھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے جس انداز میں غفلت برتی جا رہی ہے اس سے تو مطلب علم یوں لگ رہا ہے کہ مفقود ہونے کے قریب تر پہنچ چکا ہے. تو احساس جو ہے وہ اشعریوں کے نزدیک امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو احساس ہے وہ علم ہے، اور ماتریدیوں کے نزدیک احساس علم نہیں ہے. بات آئی ذہن میں؟ تو اب جب انہوں نے کہا نا توجب تمیزم بین المعانی، تو اب جو متاخر، میں نے آپ کو کہا تھا بعض اشاعرہ سے یہ تعریف منقول ہے، جب بعض اشعریوں سے منقول ہے تو اب توجب بین المعانی، اب یہ ذہن میں ان کی بات آئی بھئی یہ تو امام الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر کے مطابق احساس کو شامل نہیں ہے، تو تعریف جامع نہ ہوئی. سمجھ رہے بات کو؟ تو تعریف کو جامع کرنے کے لیے بین المعانی اٹھا دیا ہٹا دیا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ صفت توجب تمیزا، بس چاہے وہ بین المعانی ہو یا بین الصور وغیرہ، وہ بین المحسوسات ہو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے اس کو ہٹایا اس لیے گیا تاکہ احساس کو شامل ہو جائے. بات ہے ہی ذہن میں؟ اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِإِدْرَاكِ الْحَوَاسِ بناءً عَلَىٰ عَدْمِ التَّقْيِيدِ بِالْمَعَانِي. توجہ ہے؟ بات سمجھے؟ تو ابتدائی طور پہ بنیادی طور پر تعریف میں یہ موجود تھا بین المعانی. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. اور بین المعانی اسی لیے ہٹایا گیا تاکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ تعریف جامع ہو جائے. میری بات آپ ذہن میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا. اور آپ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ شارح نے تو ما بہل خلاف بیان کر رہا ہے، بھی خلاف تو جو ہے ما بہل خلاف بیان کرنا ہے نا. تو فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِإِدْرَاكِ الْحَوَاسِ، اس میں یہ ما بہل خلاف ہے پچھلی تعریف سے نہیں ہے قاری صاحب. وہ بھی ادراک حواس کو شامل ہے، یہ بھی ادراک حواس کو شامل ہے.
تو جب وہ بھی ادراک حواس کو شامل ہے، یہ بھی ادراک حواس کو شامل ہے، یہاں پر بخلاف مطلب ما بالخلاف بیان کرنا تھا، تو پھر یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بیان کرنا شارع کا یہاں بنتا ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِإِدْرَاكِ الْحَوَاسِ بِنَاءً عَلَىٰ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِالْمَعَانِي، یہ بیان کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ما بالخلاف بیان کرنا ہے انہوں نے، اور یہ ما بالخلاف نہیں ہے، تو پھر شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ تو اس کی وجہ وہ ہے، یہ جو ہم نے ما قبل میں گفتگو کی ہے، کہ بنیادی طور پہ اس میں بین المعانی تھا، بنیادی طور پہ اس میں بین المعانی تھا، بین المعانی کو ہٹایا گیا اس لیے۔ تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بنیادی تعریف اور تھی، اب ہٹ چکا ہے۔ اس تعریف پر بنیادی طور پر جب یہ تعریف کی گئی تو اس پر اعتراض تھا کہ آپ کی فکر کے مطابق یہ تعریف جامع نہیں ہے، احساس کو شامل نہیں ہے، آپ نے بین المعانی کی قید کے ساتھ اس کو جو احساس ہے اس کو نکال دیا۔ تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ بیان یہاں ما بالخلاف کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس تعریف پر اس بنیادی تعریف پر اعتراض تھا، ابتدائی تعریف پر، بنیادی کی بجائے ابتدائی بولے، یہ تعریف جب ابتدان کی گئی تو اس پر اعتراض تھا، شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بین المعانی ہٹا دیا گیا، اس لیے اعتراض مرتفع ہو چکا۔ نہیں سمجھے؟ اس بات پہ تنبیہ کے لیے بیان اگرچہ ما بالخلاف کرنا تھا تو انہوں نے یہ جملہ بیچ میں بیان کر دیا، حالانکہ یہاں پر اس کے بیان کی حاجت نہیں تھی، یہ اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ اب وہ تعریف جامع ہو چکی ہے۔ نہیں سمجھے؟ بے شک یہ تعریف اگرچہ شامل ہے ادراک حواس کو، بھئی یہ ادراک حواس کو کیسے شامل ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ادراک حواس کو شامل کیوں نہیں تھی؟ ادراک حواس کو نکالنے والی قید کون سی تھی؟ وہ قید معنی تو تھی، جب وہ ہٹا دی تو شامل ہو گئی۔ نہیں سمجھے؟ بنا کرنے اوپر عدم تقیید بالمعانی کے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تصورات کو بھی، یہ ادراک حواس کو بھی شامل ہے اور تصورات کو بھی شامل ہے۔ توجہ ہے؟ تصورات کو جو شامل ہے وہ کس بنیاد پر شامل ہے؟ توجہ رکھیں، جو موجبہ ہے اس کے صدق کے لیے وجود موضوع پھر ثبوت محمول للموضوع، یہ دونوں باتیں لازم ہیں۔ وجود موضوع، ثبوت محمول للموضوع، یہ دونوں باتیں ہوں گی تو قضیہ موجبہ صادق آتا ہے۔ سالبہ کے صدق کے لیے وجود موضوع، سلب محمول عن الموضوع، اب بھی سالبہ صادق ہے، اور موضوع ہی معدوم ہو جب بھی سالبہ صادق ہے۔ یعنی سالبہ کا صدق دو صورتوں میں ہے، معمول مسلوب ہو جب بھی سالبہ صادق ہے، توجہ ہے، اور اگر موضوع کا وجود ہی نہ ہو جب بھی سالبہ صادق ہے۔ زید ہو اور کھڑا نہ ہو تو زید لیس بقائم صادق ہے، زید ہی نہ ہو جب بھی زید لیس بقائم صادق ہے۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں آئی؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب انہوں نے کہا لا يحتمل النقیض، کیا؟ لا يحتمل النقیض، نقیض کا احتمال نہ رکھے، تو نقیض کا احتمال نہ رکھے یہ دو صورتوں میں صادق آئے گا جی۔ ایک یہ کہ اس کی نقیض ہو لیکن اس مقام پہ احتمال نقیض نہ ہو، دوسرا اس کی نقیض ہی نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ سالبہ ہے نا، تو سلب کا جو صدق ہے وہ دو صورتوں میں ہے۔ نمبر ایک، فی نفسی نقیض ہو، اس مقام پہ نقیض کا احتمال نہ ہو، فی نفسی نقیض ہو اس